حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ اسٹرپ کے حوالے سے ایک بیان دیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ غزہ کو اون کرے گا۔ پیلسٹینینز جو کہ تقریباً 2.3 ملین بنتے ہیں انہیں ایجپٹ یا جارڈن جیسے ہمسایہ ممالک میں منتقل کیا جائے گا۔ غزہ کو ری بلڈ کیا جائے گا اور وہ بھی پیلسٹینینز کے بغیر۔ ایک تو یہ بیان انٹرنیشنل لاء کے خلاف ورزی ہے اور سیکنڈ یہ کمپلیٹ ایتھنک کلینزنگ کے مترادف ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو خون کی ہولی کھیلی ہے وہ بھی انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہی تھی، مگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے اور کیا نہیں، بلکہ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ کیا یہ امریکہ کے بس کی بات ہے یا پھر نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ پاسبل ہے یا پھر ٹرمپ اپنے آپ کو نیوز ہیڈ لائنز میں رکھنے کے لیے الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے۔ US will take over the Gaza Strip, will own it, and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. جب ٹرمپ نے کہا کہ we will own غزہ تو وہاں پر پوچھا گیا کہ کیا امریکہ اپنے ٹروپس کو یوز کرے گا ٹو اون غزہ، تو اس نے جواب دیا کہ ہم جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی ڈپلومیٹک یا فائنینشیل ہیلپ تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ اپنی ملٹری فورس بھی یوز کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو۔ امریکہ اور اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ تمام پیلسٹینینز کو غزہ سے نکال دیا جائے اور ان کو کسی اور ملک یعنی کہ ایجپٹ یا جارڈن یا کسی تھرڈ کنٹری میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ ایتھنک کلیزنگ کا ایک ماڈرن فارم ہوگا جس میں ایک قوم کو ان کی اپنی ہی زمین سے نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی غزہ کے فیوچر ڈیسیجنز میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس چاہتا ہے، اور اگر حماس یا پیلسٹینینز ریزسٹنس دکھائیں گے تو امریکہ جسٹ اسرائیل کو ویپنز کے تھرو ہی نہیں بلکہ اپنی ملٹری فورس کے تھرو بھی سپورٹ کرے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر امریکہ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر امریکہ اپنی فورسز کو غزہ میں یوز کرتا ہے تو اسرائیل اور حماس کے درمیان پیس ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستو حال ہی میں امریکہ اور اسرائیل نے ایک سیز فائر اور پرزنر ایکسچینج ایگریمنٹ پر کام کیا تھا جس میں قطر، ایجپٹ اور امریکہ نے میڈیشن کی تھی۔ اگر امریکہ غزہ میں اپنی فورسز بھیجتا ہے تو حماس اس ایگریمنٹ کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے گا۔ حماس اسے ڈائریکٹلی آکوپیشن ڈکلیئر کرے گا اور پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ حماس اور ایران بیکڈ ملیٹنٹس جیسے کہ حزب اللہ اور ہوتیز اس پر اگریسولی ریئیکٹ کریں گے اور ریجن میں امریکہ کے اگینسٹ نئے اٹیکس شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کیونکہ یہ ایگریمنٹ ایجپٹ اور قطر کی میڈیشن سے پاسبل ہوا تھا، تو اگر امریکہ غزہ میں ڈائریکٹ ملٹری پریزنس اسٹیبلش کرتا ہے تو یہ دونوں کنٹریز بھی امریکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ UN اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسے وار کرائم اور انلیگل آکوپیشن ڈکلیئر کرے گی، جس کی وجہ سے US پر ایک پریشر ڈیولپ ہوگا اور رشیا اینڈ چائنا اسے امریکہ کی نیو امپیریلزم پالیسی کا حصہ کہہ کر اپوز کریں گے، جس کا امپیکٹ امریکہ کی گلوبل ڈپلومیسی پر ضرور پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اگر جارڈن اور ایجپٹ کو بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دے تو یہ کنٹریز اپنی اکانومک پرابلمز کو دیکھتے ہوئے پیلسٹینینز کو ایکسپٹ کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ایجپٹ اور جارڈن کی اکانومی آلریڈی ویک ہے اور اگر امریکہ ان کو اکانومک انسینٹیوز جیسے کہ لونز، ٹریڈ ڈیلز یا پھر ملٹری ایڈز دے تو یہ کنٹریز تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ ایجپٹ اور جارڈن فل سکیل ریسیٹلمنٹ کو ایکسپٹ نہ کریں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری ریفیوجی کیمپس اسٹیبلش کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے تمام ریجنل لیڈر سے بات کی ہے اور وہ سب امریکہ کے آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور امریکہ غزہ کو اون کرے گا۔ لیکن دوستو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ ایجپشن پریزیڈنٹ عبد الفاتح السیسی نے کہا ہے کہ یہ جنگ صرف حماس کے خلاف نہیں بلکہ غزہ کے سول لوگوں کو ایجپٹ ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پورے علاقے کا امن برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن کے کنگ عبداللہ سیکنڈ نے بھی یہی کہا کہ نو ریفیوجیز ان جارڈن، نو ریفیوجیز ان ایجپٹ۔ دونوں ملک امریکہ کے اس پلان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فلسطین کے لوگوں کو اپنے ملک میں ریفیوجی بن کر آنے نہیں دیں گے، کیونکہ دوستو اگر غزہ کے لوگوں کو باہر نکالنے پہ مجبور کیا گیا تو فلسطین کے وجود کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو سعودی عرب نے ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے بیان کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین
فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی اس کوشش کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اس موقف کی کھلی اور دو ٹوک انداز میں تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو غزہ کی دوبارہ تعمیر بہت مشکل اور ایک مہنگا پروسیس ہے۔ موجودہ اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 50 سے 80 بلین ڈالر لگ سکتے ہیں اور یہ کام تقریباً 20 سے 25 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لے سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق غزہ میں 500 ملین ٹن سے بھی زیادہ ملبہ موجود ہے جسے صاف کرنے میں 21 سال اور 1.2 بلین ڈالرز لگ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ غزہ کو ری بلڈ کرنا ایک بہت ہی ایکسپینسو اینڈ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا جسے کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکہ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے غزہ کی اس سچویشن کو لے کر؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔